الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 141 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، غزوہ دومۃ الجندل کے بعد غزوہ احزاب جو ہے وہ اس کی شروعات ہوئی۔ جب 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ فوجی مہمات کے بعد جزیرۃ العرب کے اندر امن سکون قائم ہوا اور دیگر جتنے بھی قبائل تھے، بدو قبائل اور دیگر جتنے بھی تھے، ان پر اسلام کی دھاک بیٹھ کی اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ان پہ طاری ہو گیا۔ مگر ناظرین کرام، یہود نے اپنی ذلت اور رسوائی کے بعد بھی کوئی سبق نہ سیکھا اور اپنی سازشوں اور حرکتوں سے وہ باز نہ آئے۔ جس طرح کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ بنو نذیر کے یہود جو تھے، ان کو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا، اس کی پاداش میں کہ انہوں نے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اپنی اس بستی کے اندر۔ تو یہ اس جلا وطنی کے بعد بھی باز نہیں آئے، یعنی یہ خیبر منتقل ہونے کے بعد بھی پہلے تو اس انتظار میں تھے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ مدینے والے مسلمانوں کو اور سرور کونین کو شکست دیں گے، شکست 2-4 کریں گے اور ان کو ملیہ میٹ کر کے ختم کر دیں گے۔ پہلے تو یہ اس انتظار میں تھے، مگر جب ان یہود نے دیکھا کہ مسلمان تو اپنی حکمرانی قائم کر چکے اور کفار بھی ان کو شکست نہیں دے پائے اور ان کی دھاک بھی بیٹھ گئی، اور دیگر جو ہے بدو قبائل اور دیگر بھی جتنے جزیرۃ العرب کے ہیں، یہ سب ان کے زیر نگی ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بات یہود کے اوپر بہت گراں گزری، بڑی باری گزری۔ تو لہٰذا اس کے بعد جب ان کے دل کے اندر ملال اٹھنے لگا، تڑپ اٹھنے لگی کہ یہ مسلمانوں کو تو انہوں نے ختم نہ کر سکا، تو پھر انہوں نے ایک خوفناک سازش تیار کی مسلمانوں کے خلاف اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ ناظرین اکرام، اس سازش کے تحت بنو نذیر کے 20 سردار جو ہیں، جلاوطن جو بنو نذیر تھے، ان کے 20 سردار خیبر سے، جہاں پر یہ ان کو نکال کے جہاں پر یہ چلے گئے تھے اس کے بعد مدینے سے، تو خیبر سے یہ 20 سردار جو ہیں، یہ بنو نذیر کے، یہ ایک وفد کی صورت میں یہ مکہ جاتے ہیں، کفار قریش، کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے گفت و شنید کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے ان کو آمادہ کرتے ہیں اور اپنی مدد کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی مدد کریں گے، ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، لہذا آپ مدینہ والے مسلمانوں کے خلاف اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو کفار قریش نے، کچھ قریش نے ان کی بات کو مان لی، ان کی بات کو مان لیا قریش نے، اور ان کو جنگ احد کا وہ عہد و پیمان بھی یاد آیا کہ جب ابو سفیان نے آخر میں احد میں کھڑے ہو کر کہا کہ تمہیں اگلے سال ہم تمہارے ساتھ دوبارہ جنگ کریں گے، احد کے اندر تمہارے ساتھ عہد و پیمان ہے، تو سرور کونین نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا، جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ غزوہ بدر دوم کی صورت میں 8 دن سرور کونین بدر میں انتظار کرتے رہے، مگر یہ رستے سے کفار مکہ واپس ہو گئے ڈر سے۔
تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح ہم اپنی جنگی اقدامات سے ہم اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گے اور احد والا جو عہد و پیمان ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد یہ یہودیوں کا یہ وفد جو ہے، یہود کا یہ وفد پھر قبیلے بنو غطفان کے پاس جاتا ہے، ان سے بھی بات چیت کرتا ہے اور ان کو بھی جنگ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ یہودی وفد جو ہے یہ پوری کامیابی کے ساتھ یہ تمام قبائل میں بڑے بڑے گروہوں کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ گھوما پھرا اور ان کو اس بات پر راضی کیا کہ سرور کونین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ جو ہے یہ لڑی جائے۔ تو لہذا اس غرض سے یہ پوری کامیابی کے ساتھ جزیرۃ العرب کا چکر لگا رہے ہیں، بڑے بڑے گروہوں سے مل رہے ہیں اور جتھوں سے مل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام یہ کر رہے ہیں، اور ان سب کو بھڑکا کر، جتنے قبائل تھے بھڑکا کر ان کو جنگ کے لیے تیار کر لیا اور جنگ پہ آمادہ کر لیا۔ ناظرین اکرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس سے ہم آگے بیان کریں گے کہ اس سے آگے کیا ہوا، کس طرح یہ جنگ کے لیے نکلے، تو اس پہ اگلے ولاگ میں بیان کریں گے۔ آج تک اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔